ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارا جنم دل والوں کے شہر دلی کے ایک غریب گھرانے میں ہوا، لہٰذا دل کے معاملے میں ہم بہت دل پھینک ثابت ہوئے۔ ہماری اماں سلائی کا کام جانتی تھیں، وہ ریڈی میڈ کپڑے سیتی تھیں۔ ان کے کپڑوں کو بابو اس زمانے میں ہندوستان کے رواج کے مطابق باپ کو مسلمان گھروں میں زیادہ تر بابو کہا جاتا تھا، لہٰذا ہم لوگ بھی اپنے ابو کو بابو کہتے تھے۔ ہمارے بابو بازار میں جا کر کپڑے بیچ آتے، اس سے شام میں چولہا جلتا۔ ہم دونوں سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن تھی، میں اور میری بہن جڑواں تھے۔ جب بہن ذرا بڑی ہوئی تو اماں کے ساتھ سلائی میں ہاتھ بٹانے لگی۔ اس طرح ہمارے گھر کا گزارا چلنے لگا۔ ہمارے ماں باپ کی محنت کی بدولت ہم سب نے اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کا تصور بھی نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے۔ خیر، بچپن سے ہی میں کچھ رنگین طبیعت مزاج کی مالک تھی۔ اپنی شادی کے خواب دیکھتی، چپکے چپکے سے بڑوں کی باتیں سنا کرتی تو دل میں شادی کے ارمان جاگتے۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی، میرے مزاج میں تبدیلی آتی گئی۔ اسکول کالج کے زمانے میں نے کئی لڑکوں سے دوستی کی، دل بھر جانے پر چھوڑ بھی دیا۔ شادی شدہ لوگوں کو بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ یہ 1980 کا دور تھا۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی۔ میری ایک کزن کی شادی ہوئی۔ شادی والے گھر جب دلہن رخصت ہو کر آئی تو مجھے شرارت سوجھی۔ میں نے نئی نویلی بھابھی کو واش روم میں لباس تبدیل کرنے کے لیے بھیجا اور پھر ان سے شرارہ لے کر خود پہن دیا۔ بھابھی کو میں نے باتھ روم میں بند کر دیا، کہا کہ آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی بیچاری باتھ روم میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں مجھ سے اس شرارت کی توقع نہیں تھی۔ اس زمانے میں نیا نیا اٹیچ باتھ روم بنوایا گیا تھا جو کزن نے بڑے پیار سے اپنے کمرے میں بنوایا تھا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس باتھ روم میں اس کی نئی نویلی دلہن کو بند کر دیا جائے گا۔ بہرحال میں نے جلدی جلدی وہ شرارہ زیب تن کیا اور کزن کے انتظار میں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے روم کا دروازہ بھیڑ دیا اور اس کے آنے سے پہلے آ کر کمرے میں بیٹھ گئی، ساتھ ہی گھونگھٹ بھی نکال لیا۔ اس وقت میرے سارے کزنز میری غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے مجھے آوازیں بھی دیتے رہے۔ جب میں نہیں آئی تو وہ لوگ میرے کزن کو کمرے تک چھوڑ کر چلے گئے۔ کزن نے اندر آ کر جو ہی مجھ سے محبت کی باتیں شروع کی، میں نے کہا مار کر گھونگھٹ الٹ دیا، جس پر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ کئی لوگوں نے مجھے اس حرکت پر لعن طعن کی، کچھ لوگوں نے اسے میرا بچپنا خیال کیا، مگر سچ ہے کہ مجھے ایسے مذاق کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ پھر جب بھی کسی لڑکے یا لڑکے کی شادی ہوتی، میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتی۔ لوگ مجھے برا بھلا کہتے، مگر میں نے ان باتوں کا اثر نہیں لیا۔ خیر، اسی طرح سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن میں کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ اس دن صبا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ راستے میں ایک جگہ جہاں قدرے سناٹا تھا، ایک لڑکا اچانک کہیں سے ظاہر ہوا، محبت بھرا جملہ اچانک میری طرف اچھالا، میری شان میں قصیدے پڑھتا میرے قریب آ گیا۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر اسے چٹاک سے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ تھپڑ کھا کر وہ ایسا رفو چکر ہو گیا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوسرے دن صبا کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ بھی میرے ساتھ کالج چلی گئی۔ اس دن وہ لڑکا نظر نہیں آیا۔ یہ گزشتہ 1 مہینے سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اس طرح 2-3 مہینے اور گزر گئے۔ ایک دن کالج جاتے ہوئے ایک بچے نے میرے ہاتھ میں خط کا پرزہ تھمایا۔ اس نے کہا کہ انکل نے دیا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک دکان کے سامنے وہی لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس وقت جانے کیوں مجھے اس کی مسکراہٹ بری نہیں لگی۔ اتفاق سے اس روز بھی صبا میرے ساتھ نہیں آئی تھی۔ میں نے پرچہ لے کر رجسٹر میں رکھ لیا۔ کالج آ کر گراؤنڈ میں الگ تھلگ قدرے سنسان جگہ کا انتخاب کر کے وہاں بیٹھ گئی۔ پرچے کو کھول کر پڑھا کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ لکھا تھا، جانے دل، آپ کو کس نام سے مخاطب کروں، میں تو آپ کا نام تک نہیں جانتا۔ اس دن آپ کو پہلی دفعہ دیکھ کر دل میں جو ہلچل ہوئی، آپ کو دل دے بیٹھا، مگر بہت دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے بات نہ کی کہ آپ کی بہن مجھے غلط نہ سمجھے، ویسے وہ شکل سے آپ کی بہن لگتی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ واقعی
آپ ایک باہمت اور دلیر لڑکی ہیں، ایسی لڑکیاں ہی میرا آئیڈیل ہیں۔ شاید کہ آپ میرے جذبات کو نہ سمجھ سکیں، مگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صرف چاہے جانے کے قابل ہیں۔ جس دن میری پہلی نظر آپ پر پڑی تھی، اسی دن مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ خیر، اس طرح کی اس نے کئی باتیں لکھی تھیں۔ خط پڑھ کر میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے بارے میں میرے خیالات بدل گئے۔ مجھے بھی لگا جیسے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً ہی اسے جوابی محبت نامہ لکھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے مجھے صبا کو اعتماد میں لینا تھا۔ اس نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ تب میں نے اس کے نام خط لکھا، سابقہ رویے پر اس سے معافی کی طلبگار ہوئی، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ صبا میری بہن ہے، اس کے سامنے آپ کو احتیاط برتنا ہوگی، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ اس معاملے کو جانتی ہے۔ وہ میرے ہی خط کے انتظار میں تھا۔ فوراً اس نے ایک اور محبت نامہ لکھ کر بچے کے ذریعے مجھے بھجوا دیا۔ خیر، ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ خط میں جب بھی منصور سے رشتے کی بات کرتی تو وہ کہتا کہ تم کم از کم انٹر کر لو، پھر رشتہ بھی آ جائے گا۔ میں کہتی کہ تم صرف رشتہ پکا کر لو، شادی بات کی بات ہے۔ وہ کہتا جانے منصور، مجھے تم سے زیادہ جلدی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بھی پڑھائی پر توجہ دیں۔ صبا بھی ان دنوں محبت کے حسین سپنے دیکھنے لگی۔ اسے ہمارے چچا زاد سے پیار ہو گیا۔ ان دونوں کی محبت کی کہانی بھی چل رہی تھی، لیکن ہم نہیں جانتی تھیں کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ بہرحال ان 2 سالوں میں اور منصور یکجان تو غالب ہو گئے۔ انٹر کے بعد منصور نے وعدے کے مطابق اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجا۔ اچھے لوگ دیکھتے ہوئے ہمارے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ انہی دنوں صبا کے لیے چچا زاد کا رشتہ آ گیا۔ گھر کے لڑکے کا رشتہ تھا، سو جلد ہی ہاں ہو گئی۔ یوں ہماری شادی کا دن بھی ایک ہی طے ہوا۔ پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں اپنی شادی کے لیے گن گن کر دن کاٹ رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ 9 مارچ 1984 کا دن تھا جب میں رخصت ہو کر منصور کے گھر آئی۔ ان 4 سالوں میں نے منصور کے ساتھ زندگی بتانے کے ڈھیروں خواب دیکھے تھے۔ تمام رسومات سے فارغ ہو کر جب وہ میرے قریب پہنچا تو کمرہ چٹاخ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ میں اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے منصور کو دیکھنے لگی۔ منصور کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت موجود تھی۔ اس تھپڑ کو تم میری طرف سے اپنی منہ دکھائے سمجھو، یا تھپڑ کا بدلہ جو تم نے مجھے مارا تھا؟ تم کیا سمجھتی تھی میں تم پر مر مٹا ہوں؟ تم جیسی آوارہ بدچلن عورت کو میں کبھی پیار نہیں کر سکتا۔ جس روز تم نے ذرا سی بات پر مجھے تھپڑ مارا تھا، میری بے عزتی کی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ ان 4 سالوں میں تمہارے متعلق میں نے ہر ایک معلومات اکٹھی کر لی۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں کہ تم اسکول کالج کے زمانے میں کیا کیا گل کھلاتی رہی، اور تمہاری گھریلو زندگی میں تمہارے کیا چلن ہیں۔ تم ہی نہیں، میں تمہاری بہن کے متعلق بھی سب جانتا ہوں۔ تمہاری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی، تو تمہارے ماں باپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں چاہوں تو صبح تمہیں طلاق کا تحفہ دے کر تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، صرف تمہیں تڑپاؤں گا۔ طلاق دینے سے میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ آئندہ اپنی اوقات میں رہنا۔ مجھے نہ تمہارے قرب کی ضرورت ہے، نہ محبت کی۔ مہرین میری محبت ہی نہیں، زندگی بھی ہے، اور بیوی ہو جانے کا حق بھی اسے ہی دوں گا۔ تم جب تک یہاں رہ سکتی ہو، دل بھر جائے تو بتا دینا، میں کسی دارالامان میں جمع کروا دوں گا، مگر طلاق نہیں دوں گا۔ تھپڑ کے بعد اس کی باتیں میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھیں۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھا، ایک ڈبیا نکال کر میری طرف حقارت سے پھینکتے ہوئے بولا، یہ اپنے میکے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے پہن لو، مگر محبت کا نذرانہ مت سمجھنا۔ 2 آنسو میری آنکھوں سے نکل کر میرے گالوں پر پھیل گئے۔ جس دن کا مجھے برسوں سے انتظار تھا وہ آیا بھی تو ایسے کہ میرے دل کے سارے ارمان آنسو میں بہہ گئے۔ اس کے بعد وہ تکیہ لے کر کمرے میں بچھے کارپیٹ پر آرام سے سو گیا۔ میں تو جیسے ساری رات کانٹوں پر تڑپتی رہی۔ منصور نے مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ اگر میں اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے دھکیل کر پرے کر دیتا، گالیاں دینے اور مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ جاتی۔ میں ہی نادان تھی جو منصور کے ارادوں کو سمجھ نہیں سکی اور اس کی جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ گئی۔ منصور ہی نہیں، مجھ سے تو ساس، سسر، نند، جٹھانی، دیورانی سمیت گھر کا کوئی بندہ
सीधे मुंह बात नहीं करता था, हालांकि मेरे जेठ जेठानी का बहुत ख्याल रखते। देवर भी देवरानी के आगे पीछे पीछे जाते, सास नंदें भी उनका बहुत ख्याल रखती, लेकिन वो मुझे बदकारी और बदचलन होने के ताने देता। मेरी हैसियत ससुराल में जानवरों से भी बदतर थी। मैं सारा दिन काम में लगी रहती, सारे घर का बोझ मुझ पर था, किसी को मुझ पर तरस ना आता। खाने पीने का तमाम सामान सास अपने कमरे में रखती थी, मैं बचा हुआ खाना खाती, इसी को खुदा का शुक्र अदा करके खा लेती कि शायद मंसूर को मुझ पर रहम आ जाए। एक दिन भैया मुझसे मिलने आए, मैं भैया के लिए चाय बनाने किचन में गई। उस पर सास ने वो हंगामा किया कि भैया भी परेशान हो गए। वो मुझे साथ चलने को कहने लगे, मगर मैं मंसूर की इजाज़त के बगैर नहीं जाना चाहती थी, लिहाजा भैया अकेले ही चले गए। अम्मी बाबू को सारी बात बता दी। दूसरे दिन अम्मी बाबू घर आए, मंसूर से इजाज़त देकर कुछ दिनों के लिए मुझे अपने साथ घर ले आए। बाबू ने घर आकर मुझसे तफसील पूछी, मैंने रो रो कर उन्हें सारी बीता सुना दी। दूसरे दिन भैया और बाबू ने जाकर मंसूर से बात की। मंसूर ने जो जहर उगला उसे सुनकर मेरे घर वालों के कान सनसना गए, मगर मैं अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। बाबू से इल्तिजा की कि मुझे मेरे घर ले जाएं, मैं मंसूर से खुद सुलह कर लूंगी। मंसूर कुछ नखरे दिखाकर मान गया। मैं इसी पर खुश थी कि शायद अब मेरा घर बस जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। यहाँ आकर मेरी हैसियत अब पहले से भी कम हो गई। इसी अजियत में साल भर बीत गया, न मैं मैके जा सकी न वहाँ से कोई आया। इस तरह हमारी शादी की दूसरी सालगिरह आई। सालगिरह वाले दिन मैंने जहेज के जोड़ों में से एक अच्छा सूट निकाल कर पहना, जो मंसूर का पसंदीदा कलर था। मैंने हल्का मेकअप भी किया कि शायद मंसूर के रवैये में लचक आ जाए, लेकिन उसने जो बातें कहीं सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। मुझे गालियों और तानों से नवाजा। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं खामोशी से सब्र करती रही। कोई दिन ऐसा नहीं था जब मंसूर मेरी बेइज्जती ना करे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई। उसकी बेटी मेरी बहन के ससुराल के करीब शादी होकर गई थी। उसने मेरी ये हालत देखी तो जाकर बहन को सारी बात बताई। बहन ने अम्मी को बताया। फिर भैया लोग मेरे घर आए। जिस वक्त ये घर आए मेरा हुलिया किसी नौकरानी के जैसा था। अम्मी ने मेरी सास से बात की तो सास ने अम्मी के सामने ही मुझे बेइज्जत कर दिया। मैंने सास से कहा कि आप मेरी माँ से इस लहजे में बात मत करें। मंसूर खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरी चुटिया पकड़कर घसीटते हुए सहन में लाए और घर से बाहर धक्का दे दिया। कहने लगा, माँ की इतनी फिक्र है तो उसी के पास चली जाओ। उस वक्त भैया का भी मंसूर से झगड़ा हुआ। मंसूर ने भैया के सामने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाईं। जो बातें इन्होंने कहीं उसे कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा भैया मुझे घर ले आए। जिस वक्त मैं ससुराल की दहलीज पार करके आई, मेरी ये हालत थी कि मेरे तन पर मैले कुचैले कपड़े, फटी हुई चादर और नंगे पैर, क्योंकि मंसूर मुझे कमरे तक भी जाने नहीं देता था। घर आकर सब बड़ों के सामने मेरा मसला रखा गया और इस सब का हल फिर जाहिर है तलाक ही था, क्योंकि मंसूर किसी तौर पर भी मुझसे निबाह करने को तैयार नहीं था। उसने मुझे गालियां देकर और मेरा हक महर मेरे मुंह पर मारकर मुझे निकाह से आज़ाद किया। मंसूर की बेवफाई ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं इस कदर अजियतनाक माहौल में रहकर नफसियाती मरीज़ा बन गई थी। तलाक के बाद मेरी इद्दत शुरू हुई तो बाबू ने मुझे किसी सेहत बख्श मकाम पर ले जाने का सोचा, ताकि मैं किसी हद तक अपनी इस हालत से बाहर निकल आऊं। और फिर ऐसा ही हुआ। तकरीबन 1 साल में मैं मंसूर की बेवफाई के गम को पूरी तरह से भूल गई थी। अम्मी अब्बू ने उसके बाद मेरी शादी एक शरीफ नौजवान से कर दी, जो अम्मी ही के खानदान से ताल्लुक रखता था। यूं मैं तलाक के चौथे साल दोबारा दुल्हन बनी और सुहाग का जोड़ा पहना। शादी के साल भर के अंदर ही एक बेटी की माँ बन गई। माँ बनकर मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। बेटी को देखकर मुझे बेतहाशा रोना आया। मैंने अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी कि मेरे खुदाया, मेरी बेटी का नसीब मुझ जैसा ना हो। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कभी भी मेरे माजी की परछाई मेरी बेटी पर ना पड़े। मेरे शौहर यूं तो अच्छी आदतों के मालिक हैं, मगर कभी कभी अपने रवैये से अपनी मर्दानगी दिखा देते हैं। मैं ये सोचकर सब्र कर लेती हूँ कि मुझ करम जली के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब्दुल मालिक को मेरे मासी के बारे में सब पता है। जिस वक्त मुझे तलाक हुई थी, तमाशाइयों में अब्दुल मालिक भी मौजूद थे। आज मुझे एहसास होता है
کہ کیسے میں نے اپنی زندگی میں کتنی تباہی مچائی اور ہنا کی طرح کیسے کیسے کہاں کہاں رنگ چھوڑے اور ان رنگوں کا میری زندگی پر کیا اثر ہوا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔